اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین اکرام، درس فقہ کے اس سلسلے کے اندر روزے کے احکام آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں جس موضوع کو روزے کے احکام کے ذیل کے اندر پچھلی 2 درسوں سے آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے وہ قضا روزے کے احکام ہے۔ قضا روزے کے احکام میں آج کی ہماری گفتگو 1676 سے جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے۔ روزے کے جن مسائل کو آخری گفتگو میں پیش کیا جا رہا تھا، گزشتہ گفتگو میں اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ ایک شخص کہ جس نے ماہ رمضان میں کسی بھی ایسے عذر کی بنا پر روزے نہ رکھے ہو کہ جو شرعی عذر ہو یا عقلی عذر ہو، مثال کے طور پہ وہ بیمار تھا یا مسافر تھا یا خواتین اپنے مخصوص ایام کے اندر موجود تھی، یا مثال کے طور پہ روزہ رکھا تھا مگر کسی وجہ سے وہ روزہ جو ہے وہ اس کا باطل ہو گیا تھا، یا علم نہیں تھا، جیسے چاند والا کا مسئلہ پیش آ گیا، تو پہلی رمضان ہے، معلوم ہی نہیں ہوا کہ چاند نکل آیا ہے، اب اس پہ ایک روزے کی قضا رہ گئی ہے۔ یا مثال کے طور پہ آخری روزہ مشکوک تھا، اس نے سفر اختیار کر لیا تھا، تو کسی وجہ سے بھی اس پر روزہ موجود تھا، تو شرعی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگلے ماہ رمضان سے پہلے اس روزے کی قضا کرے۔ اتنا جو ہے اس کو وقت میں وسعت دی گئی ہے شریعت کی جانب سے کہ پہلی شوال کو روزہ رکھنا حرام ہے، مگر اس کے بعد دوسری شوال سے لے کر وہ اگلے ماہ رمضان کی 29 شعبان تک روزہ رکھ سکتا ہے۔ ان دنوں کے اندر جب وہ واپس مسافر ہو جائے، خواتین کے اپنے مخصوص ایام ہو جائے، بیماری آ جائے، اس کے علاوہ باقی کافی وقت پڑا ہوا ہے، اس کے اندر اپنے روزوں کو انجام دے۔ اور اگر کوئی شخص ان دنوں میں جس عذر کی بنا پر اس کا روزہ چھوٹا تھا وہی عذر کنٹینیو ہو جائے، مثال کے طور پر وہ بیمار تھا اور یہی بیماری اس کی اگلے ماہ رمضان تک کنٹینیو رہے، تو اب اس پر وہ روزے کی قضا نہیں ہے بلکہ فقط ایک فدیہ دینا ہے، یعنی ایک مد طعام، 3 پاؤ آٹا یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز جو اس کے شہر میں نارمل کھائی جانے والی چیز ہو، وہ فقیر کو دے، شرعی فقیر کو۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے اس نے روزے نہ رکھے ہو، لیکن رمضان کے بعد مسئلہ بیماری کا نہ ہو، مسافرت مثال کے طور پہ اس کو پیش آ گئی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اب اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ قضا نہ رکھے، قضا تو اسے رکھنی ہوگی، لیکن ایک مد طعام بھی اس کو دینا ہوگا۔ اب قضا کے لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ زندگی بھر میں جب چاہے اس روزے کی قضا انجام دے، اتنی تاخیر نہ ہو جائے کہ لاپرواہی کہا جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک مد طعام بھی اس کو دینا ہے، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک مد طعام پہلے دے اور بعد میں قضا کرے، وہ قضا بھی کر سکتا ہے اور بعد میں ایک مد طعام بھی دے سکتا ہے، پہلے بھی ایک مد طعام دے سکتا ہے اور قضا بھی کرنا ہے، لیکن دونوں اب اس کی ذمہ داری بن گئی۔ اور اگر کوئی عذر ہی نہیں ہوا، یہ تو چلیں ایک عذر پیش آیا، اگرچہ کہ وہ عذر نہیں تھا جو جس عذر کی بنا پر اس نے ماہ رمضان میں روزہ چھوڑا تھا، الگ عذر پیش آیا، صحت یاب ہو گیا تھا اور مسافرت پیش آ گئی، لیکن اگر کوئی ویسے ہی بغیر وجہ کے روزہ نہ رکھے، سستی اختیار کرے، لاپرواہی اختیار کرے، بھول جائے، تو ایسی صورت میں اسے فدیہ دینا ہے، پینلٹی دینی ہے تاخیر کی، جو یہی ہوگی ایک مد طعام، 3 پاؤ آٹا یا 3 پاؤ گندم وغیرہ یا 3 پاؤ کھانا دے کسی شرعی مومن فقیر کو، اور ساتھ میں روزے کی قضا بھی اس کو انجام دینی۔ اگر اس پر ایسے 5-7 سالوں کے روزے قضا ہو اور اس نے کسی بھی وجہ سے ان روزوں کو انجام نہ دیا ہو، اور وقت اگر مختصر ہو جائے، یعنی اسے روزے کی قضا کرنی ہے، اس کے بعد ٹوٹل 15 شعبان سے سوچا کہ میں روزے رکھوں، اس کے پاس ٹوٹل 15 روزے جو اس کو انجام دینے، تو کون سے ماہ رمضان کے پہلے وہ روزے کی قضا کرے؟ کہا کہ اگر وقت مختصر ہے، تنگ ہے، تو سب سے آخری والے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کرے، چونکہ یہ روزوں کی قضا کا وقت اب بھی اس کے پاس ہے اور اسے فدیہ تاخیری نہیں دینا اگر وہ اس ماہ رمضان سے پہلے آنے والے ماہ رمضان سے پہلے اس آخری رمضان کے روزوں کی قضا انجام دے دے۔ باقی پچھلے ماہ رمضانوں کے روزوں کی تو آلریڈی اس کے اوپر تاخیر ہونے کی بنا کے اوپر فدیہ آ ہی چکا ہے، لہٰذا وہاں فدیہ بھی دینا ہے اور روزوں کی قضا بھی کرنی ہے، لیکن یہاں ابھی تک فقط اس کے اوپر روزے کی قضا ہے، تاخیر اس وقت کہلائے گی جب اگلا ماہ رمضان شروع ہو جائے،
تو اپنے آپ کو اس تاخیری فدیے سے بچائے اور قضا انجام دے۔ مسئلہ نمبر 1676 1676 کہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے، کسی ریزن کی وجہ سے رمضان میں روزے نہ رکھے، وہ شرعی ہو یا عقلی، رمضان کے وقت اس کا عذر دور ہو جائے، بیمار تھا صحت یاب ہو جائے، مسافرت پہ تھا اپنے وطن پہنچ جائے، اور آئندہ ماہ رمضان تک عمدن روزوں کی قضا بجا نہ لائے، تو ضروری ہے کہ روزوں کی قضا کرے اور ہر دن کے لیے ایک مطعام یعنی 3 پاؤ 750 گرام جو ہے وہ فقیر کو دے۔ 1677 اگر کوئی شخص قضا روزے رکھنے میں کوتاہی کرے، یعنی لاپرواہی کے ساتھ بغیر کسی عذر کے روزوں کو نہ انجام دے، حتیٰ کہ وقت تنگ ہو جائے، یعنی مراد یہ کہ 10 روزے رکھنے تھے، پورے سال میں روزے نہیں رکھے اور وہ پہنچ گیا 21 شعبان تک، اب 21 شعبان سے لے کے اس کو 29 سے 30 شعبان تک ان روزوں کو انجام دینا ہے، اس درمیان میں اب بیماری آ گئی، 23 شعبان کو 24 شعبان کو بیمار ہو گیا، 10 میں سے 7 روزے رکھ پایا، 3 روزے نہ رکھ پایا، تو ضروری ہے کہ وہ 3 روزے جو نہ رکھ پایا آنے والے رمضان کے بعد ان کی قضا کرے، اور احتیاط کی بنا پر، یعنی احتیاط واجب یہ ہے کہ ہر وہ دن جس کا روزہ اس نے اس رمضان سے پہلے نہیں رکھا، جیسے ہماری مثال میں 3 دن، تو ہر روزے کے بدلے ایک مطعام یعنی 750 گرام کھانا فقیر کو دے۔ اب اگر عذر دور ہونے کے بعد مصمم ارادہ رکھتا تھا کہ روزوں کی قضا بجا لائے گا، لیکن قضا بجا لانے سے پہلے تنگ وقت ہونے میں اسے کوئی عذر پیش آ جائے، تو فرمایا کہ ایسی صورت کے اندر بھی یہی حکم ہے۔ یعنی فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ کہ ایک شخص قضا روزے رکھنے میں کوتاہی کر رہا تھا اور اس وجہ سے جو ہے وہ بعد میں جو وقت آیا تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی عذر پیش آ گیا، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، ماہ رمضان کے بعد تو پکا روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا، روزوں کی قضا بھی بجا لائی، لیکن قضا اپنے اختتام تک پہنچتے پہنچتے چونکہ فرض کریں کہ وہ جس بیماری میں تھا وہ 20 شعبان تک بیماری چلتی رہی، یعنی پہلی رمضان سے بیماری شروع ہوئی، پورا رمضان سے بیماری رہی، شوال، ذیقعہ، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، اس پورے مہینے کے اندر وہ بیمار رہا، اور اب جا کے اس کی صحت یابی ہوئی 20 شعبان۔ اب مثال کے طور پہ 10 روزوں کی اس کو فقط جو ہے وہ موقع ملا، باقی 20 روزے آپ وہ نہیں رکھ سکا، تو یہ 10 روزے رکھے گا، باقی روزے جو ہے وہ اس کے اوپر فقط فدیہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، 30 روزے تھے، 30 ہی دن اس کو ملے، اس نے اس تنگ دنوں کے اندر آ کے روزہ رکھا، جبکہ اس کے پاس جو ہے وہ 30 دن موجود تھے، اور اس 30 دنوں میں دوبارہ ایک مرتبہ عذر آ گیا، یعنی پہلی سے لے کے 30 رمضان تک اس نے روزے نہیں رکھے بیماری کی وجہ سے، پہلی شوال سے لے کے 29 رجب تک وہ بیمار رہا سیم، اس کے بعد جب پہلی شعبان سے لے کے اس کو 30 رمضان تک روزے رکھنے تھے، پورا وقت موجود تھا، 30 دن روزہ رکھ کے اپنی ذمہ داری ادا کر سکتا تھا، اب پہلی شعبان سے لے کے 30 شعبان میں دوبارہ بیمار ہو، تو بیماری کنٹینیو نہیں ہوئی، کنٹینیوشن بیماری کی 1 شعبان تک اینڈ ہو چکی تھی، 1 شعبان سے اس کو روزے رکھنے تھے، اگر وہ روزے رکھ لیتا 30 شعبان تک اپنے پورے 29 یا 30 روزے جو اس کی ذمہ داری تھی، تو فقط قضا تھی، دوبارہ واپس بیماری آئی کوئی دوسری یا سیم، تو جتنے روزے وہ نہیں رکھ پائے گا اتنے روزوں کی قضا تو اس پر رہے گی، اس کے بدلے فدیہ بھی اسے دینا ہوگا۔ اب یہاں یہ ہے کہ پہلی شوال سے لے کے 29 رجب تک اس کے پاس وہی عذر موجود تھا جس عذر کی بنا پہ اس نے شعبان میں روزے، رمضان میں روزے نہیں رکھے، کوتاہی نہیں ہوئی، لاپرواہی نہیں ہوئی، لیکن جس عرصے میں اسے روزہ رکھنا تھا پھر دوبارہ کوئی بیماری یا کوئی سبب جو ہے وہ پیش آ گیا، مسافرت دوبارہ آ گئی، خاتون تھی تو مخصوص ایام آ گئے دوبارہ، تو ان دنوں کے اندر اگرچہ کہ لاپرواہی کوتاہی نہیں ہے، لیکن یہی حکم ہے کہ اس کے لیے اسے روزوں کی قضا تو اپنی آگے کی زندگی میں رکھنی ہے، مگر ساتھ میں ایک مطعم بھی دینا ہوگا۔ 1678 اگر انسان کا مرض، بیماری چند سال طویل ہو جائے، چند سال لمبی ہو جائے یہ بیماری، تو ضروری ہے کہ تندرست ہونے کے بعد آخری رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بجا لائے، اور اس سے پچھلے سالوں کے تمام ماہ رمضان کے روزوں کے بدلے، ہر روزے کے بدلے ایک مطعم دے دے۔ یہ وہی مثال تھی جو ہم مسائل کو پڑھنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے تھے۔ مثال کے طور پہ یہ 2021 چل رہا ہے،
2021 کا ماہ رمضان جو ہے وہ اسی مہینے کے اندر گزر رہا ہے، اسی سال 2021 میں آیا تھا۔ 2021 سے پہلے کی بات کریں، 2015 سے بندہ بیمار تھا، 2015 بیمار رہا، 2016 بیمار رہا، 2017 بیمار رہا، 2018 بیمار رہا، 2019 بیمار رہا، 2020 بیمار رہا، 2021 میں وہ جا کر صحت یاب ہو گیا۔ 2021 کے اندر اس نے، یعنی 2021 کا رمضان میں بیمار تھا، لیکن اب جا کے صحت یاب ہو گیا، مثلا شوال یا ذیقعد، اسی ذیقعد کے مہینے میں وہ صحت یاب ہو گیا۔ تو 2015، 16، 17، 18، 19، 20 ایک ہی بیماری میں یہ 6 سال گزر گئے، ان کی قضا نہیں، ان میں سے ہر روزے کے بدلے صرف ایک متطعام دینا۔ 2021 کا جو ماہ رمضان تھا اس کے لیے چونکہ ابھی 2022 کا رمضان نہیں آیا، اس کی قضا کا وقت موجود۔ 2022 میں ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اسے اس 2021 کے رمضان جو جتنے روزے، سارے روزے چھوٹ گئے، سب روزوں کی قضا انجام دینی ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے اگر 2022 کے ماہ رمضان سے پہلے وہ روزہ انجام دے دیتا ہے۔ اور پچھلے 6 سالوں کے جو روزے اس نے نہیں رکھے بیماری کی وجہ سے، اور سیم بیماری کنٹینیو رکھ رہی تھی، تو اس کے بدلے اسے ہر روزے کے بدلے ایک متطعام اسے دینا ہوگا۔ ویسے تو یہ 6 سالوں کی مثال آپ کی خدمت میں بن گئی، پریکٹیکلی تو ہونا ہی چاہیے کہ 2015 کا رمضان میں اگر اس نے روزے نہیں رکھے تو 2016 کا جب چاند نظر آتا ہے، اسی لیے باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بیماری کے ایسے روزے نہ رکھے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیماری چلتی رہے گی، تو جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس بنا کے اوپر پہلے سے فدیہ دیتے، کیونکہ وہ فدیہ بیکار ہے۔ آپ کی ذمہ داری فدیہ ابھی معین نہیں ہوئی ہے، آپ کی ذمہ داری قضا ہے۔ لیکن 2015 کا جو ماہ رمضان کا روزہ آپ نے نہیں رکھا ہے، اگر 2016 کا جو ماہ رمضان ہے اس کا چاند طلوع ہو جائے، یعنی اگر چاند طلوع نہیں ہو اور ابھی 30 شعبان ہے اور آپ صحتیاب ہو جائے، تو ایک روزہ ابھی بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، ذمہ داری آپ کی روزہ ہے، تو ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے 30 روزے گئے تو ایک روزہ گیا، اور باقی 29 روزوں کے بدلے آپ کو ایک متطعام دینا ہے۔ تو اگر ایک روزے رکھنے کی بھی آپ میں اس عرصے کے اندر ہمت آ جاتی ہے، صحتیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ایک روزہ بھی انجام دینا ہے، ذمہ داری روزہ رکھنا ہے۔ فدیہ ذمہ داری اس کے لیے بنتی ہے جس کی بیماری اگلے ماہ رمضان کے چاند رات تک کنٹینیو رہتی ہے، اسے موقع نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر 30 شعبان، 30 شعبان کے 12 بجے بھی وہ صحتیاب ہو جاتا ہے، تو اسے 30ویں شعبان کے دن روزہ رکھنا ہے، کیونکہ ظہر سے پہلے صحتیاب ہو جائے اور مبتلا روزہ انجام نہ دیے ہو تو روزہ رکھنے کا گویا اس کے پاس وسعت و طاقت موجود ہے۔ 1679 جس شخص کے لیے ہر روزے کے عوض ایک متطعام فقیر کو دینا ضروری ہو تو وہ چند دنوں کا کفارہ ایک ہی فقیر کو دے سکتا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو روزے کے بدلے پینلٹی دی جاتی ہے، کسی کو کفارہ کسی کو فدیہ بولا جاتا ہے، تو فدیہ جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ ایک متطعام ہوتا ہے، اور کفارہ جب کہا جاتا ہے تو وہ 10 فقیر کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، وہ بھی ایک مد ہے، مگر وہ ایک فقیر کو نہیں ہوتا، وہ 10 فقیر کو کھانا کھلانا ہے، کبھی 60 فقیر کو کھانا کھلانا ہے۔ تو ان میں فرق ہے، جہاں فدیہ کہا جاتا ہے وہاں پر آپ کو اجازت ہے کہ آپ ایک ہی فقیر کو، آپ پہ 15 روزوں کا فدیہ ہے تو 15 فدیے اسے دے دیں، بس جب تک وہ فقیر ہے۔ مثال کے طور پر اس کے گھر میں آٹے ہی کی کمی ہے، اس کے علاوہ کوئی کمی نہیں ہے، تو اس حد تک فقیر ہے، اور اس کے پاس ہفتے بھر کا آٹا جو ہے وہ مثال کے طور پہ نہیں ہے، اس کے بعد آ جائے گا، نوکری لگ جائے گی، کچھ ہو جائے گا، کہیں سے امداد مل جائے گی مثال کے طور پہ، تو یہ فقیر ہے، بھی ضرورت مند ہے، تو آپ 7ویں دن کی جگہ 8واں دن نہیں دے سکتے چونکہ وہ فقیر نہیں رہا۔ یہ ایک ایڈیشنل بات تھی۔ لیکن ایک فقیر کو جب تک اس کی جو ہے وہ غربت باقی ہے، شرعی اعتبار سے وہ فقیر ہے، اور شرعی اعتبار سے فقیر اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی انکم کے اندر اپنے ایکسپنسز، جائز ایکسپنسز کو، واجب نہیں، جائز ایکسپنسز کو پورا نہ کر پا رہا ہو۔ کچھ چیزیں واجبات میں سے، ستر بدن چھپانے کے لیے اتنا کپڑا ہونا مرد و عورت کی تفریق کے اعتبار سے ضروری ہے کہ جس میں انسان کا بدن چھپانا واجب ہے نامحرم سے، لیکن اس کے علاوہ جو آپ دیگر کپڑے پہنتے ہیں، ایک سے زیادہ جوڑے ہوتے ہیں، جائز تو ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا۔ اسراف کی حد سے پہنچنے سے پہلے آپ کی شان کے مطابق آپ کی ضروریات، جائز ضروریات ہیں، وہ آپ پوری نہیں کر پا رہے اپنی انکم سے، تو آپ شرعی اعتبار سے فقیر ہیں۔ اب اگر شرعی اعتبار سے آپ فقیر ہے تو آپ کو، یعنی آپ اس کرائٹیریا میں آ جاتے ہیں کہ جس کے اندر یہ ایک متطعام دینا ہے۔
تو ایک فقیر کو چند روزوں کے بدلے 30 کے 30 روزوں کے بدلے بھی آپ جو ہے وہ فدیہ دے سکتے ہیں. لیکن کفارے میں ایسا نہیں. کفارے میں اگر ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے تو وہ الگ الگ فقیر ہونے چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کسی کے فرد اہل خانہ میں سربراہ کے گھر کے اندر جو ہے وہ 6 افراد ہے تو آپ اسے 6 مطعم دیں اور اس طرح سے آپ کے 6 کفارے ادا ہو جائے. اگلی فیملی کے اندر 5 ہے تو وہاں 5 دیں گے تو 11 ہو جائیں گے. اس کی اگلی فیملی میں 10 ہے آپ 10 دیں گے تو آپ کا 21 ہو جائیں گے. اس طریقے سے آپ کو انڈیویجلز کے حساب سے یہ اپنا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے. لیکن فدیے میں انڈیویجل کی شرط نہیں ہے. ایک فرد کو ملٹیپل جو ہے وہ فدیے بھی دیے جا سکتے. 1680 اگر کوئی شخص رمضان کی قضا روزے میں کرنے میں کئی سال تاخیر کر دے. مراد یہ ہے کہ جیسے ہم 2015 کی بات کر رہے ہیں, وہ 2015 سے لے کے 2021 تک بیمار تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر فدیے لگ گئے اور فدیے اس نے ادا نہیں کیے تو فدیے ملٹیپلائی ہوتے. یعنی ابھی اگر ایک فدیہ ہے تو اگلے سال نہیں دیا تو 2 ہو جائے گا, تیسرے سال نہیں دیا 3 ہو جائے گا. یعنی ایک ہی روزے کا فدیہ جتنے سال آپ لیٹ کریں گے ملٹیپلائی ہو جائے گا, ایسا نہیں. اسی طریقے سے جس کے اوپر قضا کے ساتھ فدیہ آ گیا, 2020 کا روزہ اس نے نہیں رکھا اور 2021 کا ماہ رمضان آ گیا تھا, تو اب اسے قضا تو کرنی ہے زندگی بھر میں, ہر روزے کے بدلے فدیہ بھی دینا ہے. 2022 کا ماہ رمضان آ گیا, فدیہ نہیں دیا, تو کیا فدیہ ملٹیپلائی ہو جائے گا؟ نہ قضا ملٹیپلائی ہوتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ فدیہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. زندگی بھر گنہگار ہو سکتا ہے کہ کوتاہی اور لاپرواہی ہو, لیکن اگر کوتاہی اور لاپرواہی نہیں ہے ایسی صورت میں, اور نہ بھی ہو کوتاہی اور لاپرواہی ہو بھی جائے تب بھی نہ کفارہ ملٹیپلائی ہوتا ہے اور نہ ہی روزے کی قضا ملٹیپلائی ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کی قضا کرنے میں کئی سال تاخیر کر دے تو ضروری ہے کہ قضا کرے اور پہلے سال میں تاخیر کرنے کی بنا پر ہر روزے کے لیے ایک متعام فقیر کو دے, لیکن باقی کئی سال کی تاخیر کے لیے اس پر کچھ بھی کرنا واجب نہیں ہے. 1681 اگر کوئی شخص رمضان کے روزے جان بوجھ کے نہ رکھے تو ضروری کہ ان کی قضا بجا لائے, لیکن ہر دن کے لیے اسے 2 مہینے روزے رکھنا ہے, یہ کفارہ ہے, یا 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے, یا ایک غلام آزاد کرنا ہے. اگر آئندہ رمضان تک ان روزوں کی قضا نہ کرے, کفارے کی بات نہیں ہو رہی, اصل جو روزے کی قضا ہے اسے انجام نہ دے, تو اب اسے ایک متعام بھی دینا ہے. یعنی ایک روزہ جو واجب ہے وہ انجام دینا ہے, ایک جو تاخیر کی اس نے اس کے بدلے ایک متعام دینا ہے. اس کے علاوہ کفارہ تو ہے ہی, یعنی 60 روزے بھی رکھنے 2 مہینے ہر روزے کے بدلے, یا 60 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے, یا ایک غلام جو ہے وہ آزاد کرنا ہے. آج کی ہماری گفتگو اسی حد تک ہم رکھتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.